اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی طرف، اس زندگی کی طرف جس نے تاریخ انسانیت کا رخ بدل دیا۔ یہ وہ ابتدائی واقعہ ہے جنہوں نے آپ کو نبیوں کے سردار میں شامل کر دیا، اور یہ وہ واقعات ہے جن سے ہمیں توحید، عقل، دلیل اور اللہ پر بھروسہ، ایمان کا سبق ملتا ہے۔ تو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے مشہور شہر اردن سے تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا پر بت پرستی کا اندھیرا مسلط تھا۔ ہر گلی میں بت، ہر گھر میں صنم، ہر دروازے پر مورتی اور ہر دل میں شرک کی جڑیں تھیں۔ لیکن ایک گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے دل میں اللہ نے اپنی توحید کی روشنی رکھ دی تھی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی آپ کا دل سوالات سے بھرا رہتا تھا۔ یہ بت کیوں پوجے جاتے ہیں؟ یہ بولتے کیوں نہیں؟ اگر یہ خدا ہیں تو اپنی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوالات ہی وہ پہلی کرن تھی جنہوں نے آپ کے دل میں ایمان کی چنگاری روشن کی۔ اس وقت عراق میں نمرود نامی بادشاہ حکمران تھا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ دنیا کی سب نعمتیں اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ اس نے اپنے دربار کو خدائی کی دعوائی سے بھر رکھا تھا۔ لوگ اس کے خوف سے جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے تھے تاکہ بادشاہ خوش رہے۔ اسی ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ آپ کے والد آزر یا چچا بعض روایت میں بت تراشا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے کہ کیسے لکڑی اور پتھر کے مورتیاں بنائی جاتی، رنگ کی جاتی اور پھر انہیں ہاتھوں سے دبے بے جان پتھروں کو خدا کہہ کر پکارا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے، یہ ہاتھوں سے بنائے جانے والے کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ آپ کی عقل شروع ہی سے بیدار تھی اور فطرت صاف و شفاف۔ ایک رات آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک چمکتا ہوا تارا نظر آیا۔ قوم کے لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ مگر جب ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا، ڈوب جانے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چمکتا ہوا چاند دکھا تو بھی یہی فرمایا، لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو آپ نے کہا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو جاتا۔ سورج کو دیکھا تو کہا، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے اعلان کیا، میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ یہ لمحہ وہ اعلان توحید تھا جس نے قوم کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے والد کو سمجھانا چاہا۔ فرمایا، اے میرے ابا، آپ ان چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کا کچھ کام کر سکتی ہیں؟ میں نے علم پایا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے غصے سے کہا، ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے روگدانی کرتے ہو؟ اگر باز نہ آئے تو میں تمہیں سنکسار کر دوں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی نرمی سے جواب دیا، سلام ہو آپ پر، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ نبوی اخلاق کا سب سے بہترین نمونہ تھا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کہا،
تم ان بتوں کی کیا عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بھی گمراہی پائی اور تمہارے باپ دادا نے بھی گمراہی پائی۔ فائدہ دیے گا، ذرا انہیں آواز دو، اگر تمہارے کام آ سکتے ہیں تو قوم لاجواب ہوگی، مگر ان کا دل ضد اور تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن شہر میں بڑا میلہ منایا گیا، سب لوگ شہر سے باہر جمع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا۔ جب شہر خالی ہو گیا تو آپ معبود کے پاس پہنچے، سارے بت قطار میں کھڑے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، کہو کیوں نہیں کہتے، بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے بڑے بت کے۔ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو چیخ اٹھے، ہمارے خداؤں کا یہ کیا حال ہو گیا؟ کچھ نے کہا، ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہ بات کرتا تھا ان کے خلاف۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، انہوں نے فرمایا، یہ سب بڑے بت نے کیا ہوگا، اس کے پاس کلہاڑا بھی ہے، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ قوم شرمندہ ہو گئی، مگر تکبر نے انہیں سچ قبول نہ کرنے دیا۔ انہوں نے کہا، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب یہ بول بھی نہیں سکتے تو تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ یہ دلیل قیامت تک قائم رہے گی کہ جسے خدا مانا جاتا ہے وہ اپنی حفاظت بھی نہ کر سکے تو وہ کسی اور کی کیا حفاظت کرے گا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں پیش کروایا۔ توحید کی بات سن کر بولا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اس نے ایک مجرم کو آزاد کیا اور ایک بے گناہ کو قتل کا حکم دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود خاموش ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، کافر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ ایک نبی کی دلیل کی طاقت تھی۔ قوم نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جائے تاکہ بتوں کی بے عزتی کا بدلہ لیا جائے۔ ایک ایسی آگ جلائی گئی کہ اس کی تپش آسمانوں تک پہنچ گئی۔ جھیلوں کا پانی خشک ہو گیا، پر پرندے اوپر سے گزرتے تو جھلس جاتے۔ اتنی بڑی آگ میں کسی کو پھینکنا ممکن نہ تھا، اس لیے منجنیق بنائی گئی آگ کو رسیوں سے باندھ کر آگ کی طرف لے جایا گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کی مدد کریں۔ آپ نے جواب دیا، جس نے یہ حال دکھایا ہے وہی کافی ہے۔ یہ اللہ پر توکل کی سب سے بڑی مثال تھی۔ جیسے ہی آپ کو منجنیق سے آگ میں پھینکا گیا، اللہ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اگر آگ نے اپنا سارا اثر کھو دیا، جہاں آگ تھی وہاں باغ کی ٹھنڈی ہوا تھی۔ قوم حیران رہ گئی، لیکن دل پتھر کے تھے، ایمان نہ لائے۔ یہ معجزہ آپ کی ابتدائی زندگی کا سب سے روشن واقعہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی دور سے ہمیں چند عظیم سبق ملتا ہے۔ نمبر 1، توحید فطرت کا حصہ ہے۔ دل صاف ہو تو بچے کے عمر میں بھی انسان کو حق کو پہچان لیتا ہے۔ نمبر 2، دلیل ہمیشہ جیتتی ہے۔ جس بات میں سچائی ہو اسے کوئی تکبر دبا نہیں سکتا۔ نمبر 3، اللہ پر توکل سب سے بڑا سہارا۔
आग भी ठंडी हो जाती है अगर अल्लाह साथ हो। नंबर 4, अक़ल की आँख हमेशा खुदा तक पहुँचती है। जो इंसान सोचता है, गौर करता है, अल्लाह उसे रास्ता दिखाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैरा।